الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کائنات میں آنے کے بعد خاص کر حضرت انسان کو ویسے آزاد نہیں چھوڑا. دنیا کے دوسرے ممالک میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آزاد ہیں، ہمارا ملک بھی آزاد ہے. ایک ایمان والا اس آزادی کے دور میں بھی وہ اللہ کے احکام کا مکلف ہے.
ایمان والے کی زندگی یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزرے گی، اور جہاں ایمان اور یقین اور مسلمان جیسے الفاظ آتے ہیں تو ساتھ میں خود بخود حالات ساتھ میں ہو جاتے ہیں۔ جہاں آدمی ایمان پر چلنا شروع کرے گا، ایمان کی محنتیں لے کر چلے گا، ایمان کی محنتیں اور فکروں کو لے کر کھڑا ہوگا، اس کے سامنے حالات نظر آئیں گے۔ 100% اگر مسلمان بن کر اگر کوئی انسان زندگی گزارنا چاہے تو اس کے سامنے بہت سے حالات اور مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے تھے، اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور جو مشن دعوت آپ کو عطا فرمایا گیا، آپ نے پہلی مرتبہ جب کوہ صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان فرمایا، اے لوگو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کامیابی کا اعلان کیا، لیکن چونکہ یہ دعوت نہیں تھی، جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے تو لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں چرچے کرتے ہیں، آپس میں بہت زیادہ گفت و شنید ہوتی ہے۔ بس یہ پہلی مرتبہ کی دعوت تھی کہ سرکار پر حالات آنے شروع ہو گئے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ عزم مصمم لے کر اٹھتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ جب کسی کام کا بیڑا اٹھایا، سامنے حالات نظر آئے تو اس کام کو چھوڑ کر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس دعوتی مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے، حالات سامنے سے چھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مکہ مکرمہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت شروع فرمائی، اور سب سے زیادہ سرکار کا اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ مسلمان تھے، وہ صحابہ اکرام تھے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، کیونکہ جو لوگ مال و دولت والے ہوتے ہیں، جن کے پاس روپیے کا پاور ہوتا ہے، ان کو بات جلدی گلے سے نہیں اترتی، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلسل حالات رہے، بلکہ مکی زندگی تھی جو 13 سال، اس میں صحابہ کرام کو رگڑا گیا، آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، مسلسل حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ جب ہر چیز داؤں پر لگ گئی، پھر بھی ایمان کو بچانا اور اسلام کا فالو کرنا، اسلام پر چلنا جب مشکل ہو گیا، دوبر ہو گیا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت فرمائی۔ ہجرت کہتے ہیں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے
اس پر چلنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا. جب مکہ میں رہ کر اس محنت کو انجام نہیں دے سکتے تھے، اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے، اپنے اسلام پر عمل نہیں کر سکتے تھے، پھر صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت فرمائی. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ مشرکین مکہ، ان کا جو دار الندوہ تھا، جو زمانے کی مکہ مکرمہ کے چودھریوں کی جو گرو گھنٹال ہوتے ہیں، ان لوگوں کی پارلیمنٹ تھی دار الندوہ. وہاں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں، کسی طرح سے ان کو روکا جائے. اور ان کو اس بات کا بھی پتا چلا کہ اب کچھ ہی دنوں میں محمد الرسول اللہ بھی مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے والے ہیں. ان کو کس طرح سے روکا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے. جب وہ لوگ اپنی مشاورتی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی دروازے پر کھڑا تھا، وہ ابلیس لعین تھا. اس کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں اور تمہارے اس مشورے میں آنا چاہتا ہوں، شاید میری کسی بات سے تم کو فائدہ ہو جائے. انہوں نے اجازت دے دی، ابلیس بھی اس مشورے میں شامل ہو گیا. ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد الرسول اللہ کو قید کر دیا جائے کسی اندھیری کوٹڑی میں. لیکن وہ جو ابلیس لعین تھا، بوڑھے آدمی کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا، اس لیے کہ اگر ان کو قید کر لیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو، ان کے خاندان اور قبیلے والے کو پتہ چلے گا، وہ لوگ ان کو آ کر چھوڑا کر لے جائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرے نے مشورہ دیا کہ آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے. تو اس بوڑھے نے مشورہ دیا کہ یہ کام بھی ہرگز مت کرنا، اس لیے کہ تم نے محمد الرسول اللہ کی زبان کی شیرینی اور آپ کی گفتگو کی جاذبیت، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی حلاوت کو تو دیکھا ہی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر کیسے اثر کرتی ہے. اگر یہاں سے ان کو دوسری جگہ نکالا گیا، وہاں کے لوگ ان کی بات کو سن کر ایمان قبول کریں گے اور پھر سب مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے. اس لیے یہ غلطی بھی نہ کرنا. ان میں سے ایک مشورہ ابو جہل نے دیا کہ ہمارے مکہ مکرمہ کے جتنے بھی قبائل ہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک جوان کھڑا ہو اور سب مل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بار بھی حملہ کر دے، العیاذ باللہ آپ کو قتل کر ڈالے، ختم کر دے. وہ جو بوڑھا تھا، شیطان بوڑھے کی شکل میں، اس نے ابو جہل کے مشورے کی سراہنا کی اور کہنے لگا کہ بس رائے تو یہی درست ہے، اس پر عمل کیا جائے. یہ مشورہ کیا کہ سرکار کو اب اس پر مہر لگا کر یہ بھی بتایا کہ ہمارے اس مشورے پر آج رات ہی میں عمل ہونا چاہیے. ان کی جب میٹنگ ختم ہوئی، مجلس برخاست ہوئی، وہ لوگ چلے گئے، رات کے انتظار میں تھے. ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ناپاک ارادے کا علم ہوا اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ آج کی اس رات کے اندر آپ ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں.
سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے تو دوپہر میں سرکار میرے گھر تشریف لائے اور والد بزرگوار حضرت ابو بکر سے گفتگو فرمائی کہ آج کی رات ہمیں ہجرت کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے پہلے سے 2 تازہ اونٹنیاں خرید کر رکھی تھی اسی ہجرت کی نیت سے، اور فرماتے ہیں کہ روزانہ اس کو ببول کے پتے کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ تازی رہے۔ ہجرت کی رات میں ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ حضور یہ 2 سواری ہیں، ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور اس کی قیمت نہیں، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ لیکن حضور نے قبول نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ ہجرت کا عمل ایسا ہے کہ ایمان کے بعد بہت بڑا ایک عمل ہے اور اللہ کے نزدیک ایک بہت قدر والا عمل کہلاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ 800 درہم میں 2 اونٹنیاں خریدی تھی، سرکار نے اس کے 400 درہم صدیق اکبر کو ادا فرمائے۔ اب جس رات ہجرت کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے تو رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لیٹ جاؤ، اس لیے کہ سرکار کے پاس مشرکین مکہ کی کچھ امانتیں رہتی ہیں۔ وہ جان کے دشمن تھے، ایمان کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن وہ سرکار کو صادق اور امین کہتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی امانت دار ہے، اگر کوئی سچا انسان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور آپ کے پاس وہ اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ حضرت علی کو وہ کام سپرد کیا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور لوگوں کی امانتیں پہنچا کر پھر تم بھی ہجرت کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت علی اپنے بستر پر لیٹے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پوری زندگی میں کبھی اتنی اطمینان سے اور اتنے سکون سے نہیں سویا جتنا سکون سے میں اس رات سویا تھا جس رات سرکار نے مجھے ہجرت کے موقع پر اپنے بستر پر سلایا کہ علی تم یہاں لیٹ جاؤ، دشمن تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ سرکار کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے کوئی تکلیف پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی اپنے بستر پر لیٹے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کی تیاری فرما رہے ہیں۔ ادھر مشرکین مکہ نے چاروں طرف سے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا ہے، شمشیر برہنہ کھلی ننگی تلوار لے کر باہر کھڑے ہیں کہ صبح آپ گھر سے نکلیں گے اور آپ کا کام تمام کیا جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس زمانے میں جو مکانات ہوتے تھے وہ کچے ہوتے تھے، ہماری طرح ایسے RCC کے اور پختہ مکان نہیں تھے۔ اگر مشرکین مکہ چاہتے تو گھر میں گھس کر بھی سرکار پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ لوگ اس گئے گزرے دور میں بھی اس بات کو جانتے تھے۔ عرب کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کسی گھر میں زنان ہے، عورت ہے، تو اس گھر میں وہ رات کے وقت کبھی داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سرکار کے باہر نکلنے کا انتظام کر رہے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے آگے بھی آڑ کر دی، ان کے پیچھے بھی آڑ کر دی، ان کے سامنے پردہ کر دیا۔ اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ان کی نگاہوں کے سامنے پردہ ہو گیا۔ سرکار سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیت تلاوت فرما رہے تھے
اور ہاتھ میں وہ خاک اور مٹی تھی، وہ مشرکین مکہ کی طرف ڈالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے نکل گئے، لیکن انہیں نظر تک نہیں آیا۔ اب جو مشورہ کیا انہوں نے اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ دارالندوا میں مشرکین مکہ مشورہ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اندھیری کوٹڑی میں قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تدبیریں اور چالیں چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چال چلتے تھے، تدبیریں نکال رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوتی ہے۔ دشمن جان لینے پہ تلا ہے اور اللہ جان بچانے کے وعدہ کر چکا ہے۔ اب سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور سیدھے غار ثور کی طرف نکلے۔ اب یہاں دشمن صبح کے انتظار میں ہیں۔ صبح جب دیکھا کہ آپ کے بستر سے حضرت علی اٹھ کر بیدار ہو کر آئے ہیں، پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ این محمد؟ کہا کہ وہ تو رات کو نکل گئے ہیں، کہاں گئے ہیں مجھے اس کا علم نہیں۔ اب یہاں انہوں نے پھر اعلان کر دیا مشرکین مکہ نے کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ تلاش کر کے لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ، اس زمانے کے 100 اونٹ موجودہ زمانے کی سب سے قیمتی 100 کاریں، اتنی ویلیو تھی۔ علامہ ادریس کاندھیوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے ابو بکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے لیے علیحدہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ دونوں کو پکڑ کر لائے تو 200 اونٹ انعام۔ اب اتنا بڑا انعام کا لالچ، مکہ مکرمہ کا ہر بوڑھا ہر جوان اس انعام کی لالچ میں سرکار کی کھوج میں نکلتا ہے۔ مختصر عرض یہ ہے کہ سراقہ ابن مالک ابن جاشم، انہیں بھی اس بات کا پتہ چلا کہ اتنا بڑا انعام مشرکین مکہ نے دیا ہے سرکار کی گرفتاری پر، آپ کے پکڑ کر لانے پر۔ ہر ایک کے دل میں لالچ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، اپنا نیزہ سنبھالا اور میں نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ 2 آدمی کوئی جا رہے ہیں، یہ وہی 2 آدمی ہیں جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے۔ اب وہ انعام کا لالچ تھا، میں نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا اور تیزی کے ساتھ جا کر ان کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کے آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی دائیں چلتے کبھی بائیں چلتے۔ حضور نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمائیں کہ سرکار مجھے خوف ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے چلا جاتا ہوں، مجھے جب خوف ہوتا ہے کہ پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی نظر پڑی کہ کوئی تیز رفتار سوار ہمارا تعاقب کرتے ہوئے پکڑنے کے لیے ہمارے پیچھے لگا ہے۔ سرکار سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، دشمن بالکل قریب ہے، وہ ہمیں گرفتار کر لے گا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں
اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو آدمیوں کے بارے میں جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سراقہ تیزی کے ساتھ تیز رفتاری سے سرکار کے سامنے آتا ہے، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے جس نے مجھے اور میرے گھوڑے کو زمین میں دھسا دیا۔ اس نے عاجزی کی، معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے اور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں اپنے گھوڑے کے ساتھ زمین سے نکل جاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا اور جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو بھی راستے میں روک دوں گا کہ میں اس راستے سے ہو کر آیا ہوں، یہاں کوئی نہیں۔ حضور نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑا زمین سے نکلا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ عرب کی سرزمین پر غالب ہو کر رہیں گے۔ پھر آپ غار ثور میں پہنچے، 3 دن تک وہاں قیام رہا اور ادھر دشمن جو ہے برابر آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب سرکار جو نکلے ہیں وہ کوئی جان کے خوف سے اور ڈر سے نہیں، بلکہ ایمان بچانے کے لیے، اسلام بچانے کے لیے، اور ایمان والے جہاں ہجرت کر کے پہنچے ہیں، سرکار وہاں جائیں گے تو آپ کے وہاں پہنچنے سے ایک ماحول پیدا ہوگا اور اسلام کو دنیا میں فروغی اور ترقی کا ذریعہ، اور وہاں راستے ہموار ہوں گے، حالات کھلیں گے۔ آہستہ آہستہ مشرکین مکہ اور جن جن لوگوں کے دلوں میں لالچ تھی وہ سرکار کے تعاقب میں لگے تھے، غار ثور تک بھی پہنچے، لیکن وہاں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعافیت اور سلامتی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ یہ بالکل مختصر تذکرہ ہے آپ کی ہجرت کا۔ بتلانا یہ ہے کہ ایمان والوں کے اوپر جب بھی حالات آتے ہیں تو ہمارے سامنے سرکار کی سیرت ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم اپنا کام بالکل خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ہمارا جو کام ہوگا وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، چاق و چوبندی کے ساتھ۔ ہم لوگ کرتے کچھ نہیں اور شور شرابہ زیادہ کرتے۔ صحابہ اکرام کرتے بہت کچھ تھے لیکن ان کے یہاں کبھی کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ اس لیے سرکار کی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلمانوں میں جمعیت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ آج ہمارے درمیان جو تفرقہ بازی ہے، ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، ہمارے درمیان جو آپسی رنجشیں ہیں، اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے متنفر ہیں، ان کے درمیان جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اور اس کی آڑ میں وہ لوگ اپنی روٹی پکا کر سیک کر چلے جاتے ہیں اور ہمیں آپس میں لڑا کر جھگڑا کر اپنا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اس طرح جن جن قبائل کے اندر اختلافات تھے، جھگڑے تھے، آپ کی پہلی محنت یہ رہی کہ ان کے درمیان آپس میں مصالحت کروائی، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام نکلے ہیں اس دین کو لے کر، پوری دنیا میں اسلام کا فریضہ اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج ہمیں ان فکروں کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپسی اختلافات ختم فرمائے۔
ہمارے درمیان جو آپسی نفرتیں گھسی ہوئی ہے، چاہے وہ مال کی بنیاد پر ہو، چاہے عزت و مرتبے اور وقار کی بنیاد پر ہو، یا کسی بھی بنیاد پر ہمارے درمیان جو اختلاف ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمان کو اس سے نکال دے اور اتحاد پر اور ایک پلیٹ فارم پر ہمیں کھڑے ہونے کی اور جمع ہونے کی توفیق سعید نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ حاضری ہمارے حضرت مولانا حسین صاحب جو آپ کے پیش امام ہیں، ہمارے محسن ہیں اور ہمارے ساتھی بھی ہے، ان کا اصرار تھا کہ لمبا عرصہ ہو گیا اور آنکھولی کے جوان آپ کو یاد فرما رہے ہیں ملاقات کی غرض سے، میں نے اپنے لیے سعادت سمجھی اور آپ کے یہاں حاضری ہوئی اور دین کی کچھ باتیں جس کا میں بھی محتاج ہوں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پرفتن دور میں خاص کر مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھنے